اپریل کا سورج گرہن دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت۔ یہ سورج دنیا بھر کو الٹا کر رکھ دے گا۔ حدیث نبوی کی بڑی پیش گوئی۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سائنسی حلقوں کی جانب سے ایک بڑے ہی مکمل اور خوفناک قسم کے سورج گرہن کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک ایسا سورج گرہن لگنے والا ہے جو اس سے پہلے دنیا کے 400 سال تاریخ میں کبھی دیکھنے بھی نہیں آیا۔ اگر اس طرح کا سورج گرہن دوبارہ ہوا تو وہ کم از کم پورے 450 سال بعد ہوگا۔ اس سورج گرہن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات جس کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا، وہی بات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو کے موضوع کے بارے میں بتائیں، ذرا ایک اور خبر سن لیجئے، کیونکہ اس خبر کا سورج گرہن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق امریکہ کے اندر 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کے ہاٹ سپاٹ مقامات کی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان مقامات سے مراد یہ ہے کہ یہ مقامات زلزلے کے لیے انتہائی موزوں ترین ہیں، اور ان مقامات کے نیچے سے گزرنے والے زلزلوں کی فالٹ لائن یعنی زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں رگڑ کھانے کے لیے کسی بھی وقت اوپر کو اٹھ سکتی ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ بڑی شدید نوعیت کا ہوگا اور بڑے بڑے شہروں کو بھی زمین کے موضوع کی بات کرے گا۔ تو ہمارا موضوع رمضان المبارک میں واقع ہونے والے یہ سورج گرہن کے بارے میں ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ سورج گرہن اپنی تاریخ کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہوگا، اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ یہ سورج گرہن بڑا ہی خوفناک ثابت ہو سکے گا، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اگر یہ واقعہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں خبر دی تھی، تو پھر اس سے بڑی خوفناک پیش گوئی کوئی ہو رہی ہے۔ ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جلد ہی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، تو آئے چل کر موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کو تعارف میں 2 خبریں دی ہیں۔ ان دونوں خبروں کے تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلا کا آخری رمضان بے حد خوفناک ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک بہت مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جس سے پوری دنیا کے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس آواز کے ماخذ کا پتہ کسی بھی طرح سے نہیں لگایا جا سکے گا، اور یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ اپنی بصارت کھو دیں گے۔ اس کے بعد اس رمضان المبارک میں زلزلوں کا ایک شدید سلسلہ شروع ہوگا جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ محترم ناظرین، اس بارے میں زیادہ تفصیل جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی اس بارے میں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے چینل کے ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم پہلی خبر کا جائزہ لیں، جس میں سائنسی حلقوں کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک بڑا ہی مکمل سورج گرہن واقع ہونے والا ہے، اور یہ سورج گرہن مسلمانوں کے ماہ مکرم یعنی رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہوگا۔ اب اگر ہم اس خبر کو ہماری بیان کردہ حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو رمضان المبارک میں واقع ہونے والے یہ سورج گرہن بے حد اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تو پھر اس سورج گرہن کے بعد دنیا بھر میں نہ صرف قدرتی آفات کا ایک پہ در پہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی سیاسی بساط بھی پگھلنے والی ہیں۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس جانب کھڑے ہو گئے اور حق باطل میں سے کس کا ساتھ دیں گے۔ دنیا بھر میں دجال کے ظہور کے بعد حالات کچھ اس طرح سے بدلنے والے ہیں کہ کمزور ایمان کے مسلمان اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک روپ سمجھیں گے اور اس کی پیروی کرنے دوڑ پڑیں گے۔ دجال کے خروج کو کچھ اس طرح سے بنا کر پیش کیا جائے گا
کہ مسلمانوں کی اکثریت اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی اور کمزور ایمان والوں کا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ اب اگر ہم دوسری خبر کی جانب دیکھیں تو وہ بھی اپنی نوعیت میں بہت بڑی خوفناک خبر ہے۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے شائع کی تھی۔ اس خبر کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلوں کے لیے نہایت موزوں قرار دیے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر سکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوگی۔ یہ واضح رہے کہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے، جبکہ اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلہ۔ اس سلسلے میں ہم نے فلپائن میں ظاہر ہونے والی کچھ عجیب و غریب علامات پر مشتمل ایک ویڈیو پہلے ہی بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ فلپائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے خبروں کی تفصیل جان لی ہے۔ اب اگلے حصے میں آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی یہ پیش گوئی کسی بھی طور پر غلط ثابت نہیں ہو سکتی کہ اس رمضان کے بارے میں اسی حدیث میں بات کی گئی ہو یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو۔ البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہو گئے، وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پر جبکہ چاند سورج کے ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتے ہیں۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اس منظر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک ہی طرف ہو جائیں اور زمین دوسری طرف ہو تو سورج اور چاند کی کش شکل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور ہائی لو ویوز پیدا ہوتی ہیں، جنہیں ہم متجزر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زمین پر اثر انداز ہونے والے چاند اور سورج کی یہ مشترکہ شکل مودے پانی پر ہر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کے چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود مائع لاوے اور کھولتے ہوئے آتش فشائی محکمہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسا سورج ہو تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو اس سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو۔ اس حصے میں زلزلوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ چاند اور سورج کی کٹی شکل زمین کی تہہ میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ ہی صرف قدرتی مظہر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اسی رمضان المبارک میں تھی تو پھر اس رمضان کا اہتمام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے اور اس سورج گرہن نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک رکنے والا ہے سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق اور باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔